حاضرین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 11 سے شروع ہوگا، سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصود اصلاح ہے۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس بات کا شعور حاصل نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لے آئیں، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس طرح کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ بے شک یہی ہیں بے وقوف۔ ولکن لا يعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ منافقوں کا تذکرہ جاری ہے۔ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین میں امن، سکون، راحت، اس کے مقابلے میں بے چینی اور فساد فی الارض، یہ دو کیفیات ہیں جو کہ عام طور پہ یعنی معروف ہے، یعنی امن، سکون، راحت، چین، اور اس کے مقابلے میں زمین میں فساد، بے چینی، یہ دو کیفیات ہوتی ہیں۔ فساد فی الارض، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہاں کیا مراد ہے فساد سے؟ فساد ہمیشہ ایک جماعت میں جب کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ دل میں ان کے کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو، تو اس سے پھر جماعت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک چیز کو مان لیں زبان سے، یعنی امیر کی اطاعت کا اقرار کریں، جماعت کے ایک جماعت میں شامل ہو کے اس جماعت کے امیر کی اطاعت کا اقرار کر لیں زبانی طور پہ، اور پھر دل آپ کا اس جماعت کے امیر کو امیر ماننے پہ آپ کا دل تیار نہ ہو، یا آپ راضی نہ ہو اس کی امامت پہ، تو پھر ظاہر ہے کہ جماعت تو قدم آگے بڑھائے گی،
اور اس کو جماعت کو امیر کی طرف سے احکامات ملیں گے، ہدایات ملیں گی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں جو دل سے امیر کی امامت کے قائل نہیں، اس پہ تو پھر جماعت میں پھر فساد پیدا ہوگا۔ یہ ایک عام میں نے بات بتا دی آپ کو کہ فساد سے کیا مراد ہے۔ یہاں فساد لازمی پیدا ہوتا ہے جب ایک جماعت کے امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے لازمی طور پہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب وہ لوگ جو کہ دل سے تیار نہ تھے اسلام کے اصولوں پر چلنے کے لیے، یا وہ اصول نجات جو ابھی بیان کر دیے گئے ان اصولوں پہ چلنے کے لیے وہ تیار نہ تھے، تو پھر کیا تھا؟ پھر تو وہ انہوں نے زبانی طور پہ کلمے کا تو اقرار کر لیا، لیکن عملاً وہ تیار نہیں تھے، تو پھر وہ فساد پھیلانے کا موجب بنتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی بنیادی بات ہے کہ جماعت میں فسادی شخص اگر شامل ہو جائے تو وہ ایک مچھلی جو ہے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو منافقوں کا وجود جو ہے وہ اسی طرح پسند نہیں کیا جاتا ایک جماعت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو الگ کرتا رہتا ہے اور ان کی خصوصیات بتاتا رہتا ہے تاکہ مخلصین پر ان کی حقیقت واضح ہو جائے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ جب مخلصین پہ منافقین کی حقیقت واضح ہو جائے گی تو پھر ان کا وہ خیال نہیں رکھیں گے، یعنی فساد پھر کم ہو جائے گا، مخلصین اپنا کام کریں گے، منافقین جو ہے وہ پھر اپنے اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، اپنے افعال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، تو پھر جو ہے اتنا وہ موقع نہیں رہتا فساد کا۔ لیکن پھر بھی ان سے جب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم یہ فساد کی روش ترک کر دو اور صحیح ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ بجائے، جو منافق ایسے تھے، تو بجائے اپنی روش صحیح کرنے کے بلکہ اپنا یعنی صفائی پیش کرنے لگے کہ بھئی ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تو ہماری اصلاح غرض ہے، یعنی ہم جماعت میں اصلاح چاہتے ہیں، اپنے قول اور فعل سے اصلاح کے طالب ہیں۔ تو ایک مثال اگر میں آپ کو پیش کروں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شان نزول میں کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان منافق، جو کہ بظاہر مسلمان تھا، کیونکہ منافق کی تو یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی شخص کو منافق قرار دے۔ ہم عام مسلمان کسی کو اپنے یعنی زبان سے ایسا نہیں کہہ سکتے یا ایسا پکار نہیں سکتے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی علامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک مسلمان اور ایک یہودی کا کسی بات پر تنازع پیدا ہو گیا، کسی بھی معاملے پہ، تو وہ منافق جو تھا، چونکہ اس کے دل میں تو نفاق تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ناحق بھی تھا، یعنی اپنے موقف میں حق پہ نہیں تھا، یہودی جو تھا وہ حق پہ تھا۔ تو جب تنازع بڑھا تو یہودی نے مسلمان کو یہ تجویز پیش کی کہ تم چلو آؤ چلتے ہیں، اپنے تنازع کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیتے ہیں، تم میرا حق نہیں مان رہے، مجھے میرا حق نہیں دے رہے، اور اپنے موقف پر تم ڈٹے ہوئے ہو، تو چلو چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مقدمہ فیصلہ کرا لیں۔ تو
جب یہودی نے یہ تجویز پیش کی تو بظاہر اس مسلمان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس تجویز کو رد کر دیتا، وہ تو پھر اس کے یعنی بات آگے بڑھتی اور پھر یعنی اس کا ناحق ہونا ظاہر ہو جاتا، تو وہ مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا مقدمہ سنا تو چونکہ یہودی حق میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ تو جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پھر باہر جب حضور کی مجلس سے نکلے تو چونکہ مسلمان راضی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ، تو یہودی سے کہنے لگا کہ چلو ایک رائے اس پر اور لے لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہودی چونکہ حق پہ تھا، اس کے دل میں تو کوئی اشتباہ نہیں تھا، اور یہ بھی اس کے دل میں یقین تھا کہ مسلمان صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اور عمر کے بارے میں بھی اس کی یہی رائے تھی۔ لیکن مسلمان اس خیال سے حضرت عمر کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا کہ اس کے خیال میں حضرت عمر جو تھے وہ کافروں پہ، یہودیوں پہ سخت تھے، کفر کے مقابلے میں سخت تھے، ان کی سختی جو تھی مشہور تھی، تو اس لیے جو ہے وہ اپنا مقدمہ یعنی حضور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے پہ وہ لے گئے اپنا مقدمہ۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو وہ باہر نکلے، اس وقت وہ اپنا ہتھیار وغیرہ رکھ چکے تھے، گھر میں رکھ چکے تھے۔ تو جب باہر نکلے تو ان دونوں نے اپنی بات پیش کی۔ یہودی نے پہلے عرض کر دی کہ حضرت عمر ایسا ہے کہ ہم اپنا مقدمہ لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ان کے فیصلے پر یہ مسلمان راضی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب حضرت عمر کے پاس اپنا فیصلہ لے جائیں گے، اپنا مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر سے کروائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان سے پوچھا کہ بھائی یہ یہودی جو بات کہہ رہا ہے کیا یہ اسی طرح ہے کہ تم اپنا فیصلہ لے گئے تھے حضور کی مجلس میں اور ان سے فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو مسلمان جلدی سے بولا ہاں جی ہاں ایسے ہی ہے، ہم لے گئے تھے لیکن آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، آپ کے سامنے ہم مقدمہ لائیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ نہیں سنا، بلکہ یہ کہا کہ تم دونوں ذرا ٹھہرو یہاں پہ اور میں آتا ہوں گھر سے۔ گھر میں گئے اور باہر تلوار لے کے باہر آئے اور تلوار سے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو راضی نہ ہو تو عمر کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر قلم ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ تو وہ کر دیا۔ تو پھر جو ہے اس مسلمان کے دیگر ورثاء جو تھے وہ اپنا مقدمہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ لے کے گئے کہ حضرت ہمیں قصاص چاہیے، حضرت عمر نے ہمارے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان سے کہ بھائی عمر تو کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ بات وہ بات جاری رہی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل کر دی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّنْ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کہ یہ لوگ جو ہیں فَلَا وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، لا يُؤْمِنُونَ یہ
تو مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا قبول نہ کر لے، جو کچھ ان کا آپس میں اختلاف ہے اس میں آپ کا فیصلہ قبول نہ کر لیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حتی یحکموک ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا ممن قضیت، پھر یہ اپنے دل میں نہ پائیں اس بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، ویسلموا تسلیما، اور یہ اپنا سر جھکا دیں اس فیصلے کے سامنے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یعنی یہ بات بنی تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ہم اصلاح چاہتے تھے کہ حضور یعنی جو حضور نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں مزید ہم اصلاح چاہتے تھے کہ ان دونوں میں موافقت ہو جائے، اصلاح۔ تو اس کا واقعہ تفصیلاً پھر آگے آئے گا اگلی صورتوں میں۔ تو ایسا ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کیوں فساد کرتے ہو، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو۔ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو اتفاق چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے کہ مفسد تو جان لو کہ مفسد تو یہی ہیں، جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ مفسد ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ فساد پھیل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ اس وقت زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ فساد کس چیز سے پھیلتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کر کے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ زمین فساد سے بھری ہوئی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں ظہر الفساد، فساد برپا ہو گیا ہے زمین میں، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے زمین میں۔ انسان کی اپنی زندگی میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے، اور پھر باہر کی دنیا میں بھی، معاشرے میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت جان لینی چاہیے۔ آج تو ہم فساد یعنی جو آج کل کے حالات ہیں، آپ دیکھیں معاشرے میں ایک فساد برپا ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ہر مسلمان دوسرے کا مال کھانا چاہتا ہے باطل طریقوں سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، دوسروں کی عزت کے در پہ ہیں، احترام انسانیت نہیں ہے۔ تو فساد پھیلا ہوا ہے، معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ دو تین باتیں ہیں، تھوڑی سی آپ سوچیں اور ذہن میں رکھیں۔ فساد جو ہے انسان کی اپنی زندگی میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے، سکون تو نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ انسان راضی نہ ہو تو فساد ہوگا، انسان کے اندر بھی فساد پیدا ہو جائے گا۔ جب فساد ہوتا ہے تو اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ جان لینی چاہیے۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ شعور یعنی جو عقل ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو آپ کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں ہیں ان سے بھی آپ کام نہیں لے رہے، نہ تو عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں بات کو، نہ سمجھ رہے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں عزیزان گرامی فساد موجود ہے، ہر شخص پریشان ہے اور بدحال ہے، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔
کہ یہ فساد کس وجہ سے ہے۔ اصل فساد پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر راضی نہ رہ کے، کہ آپ من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی فساد سے بھرپور ہوگی، اس گھر میں فساد ہوگا، اس معاشرے میں فساد ہوگا، لیکن اس کا ہمیں شعور نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں آج کا جو مسلمان ہے اس کی زندگی میں بھی فساد ہے، معاشرے میں بھی فساد ہے، لیکن اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہم مفسد ہیں۔ فساد کس چیز کو کہتے ہیں؟ فساد یہی ہے کہ آپ یعنی خلاف اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں، اللہ کے رسول کے فیصلوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں۔ آج عزیزان گرامی، آج کیا صورتحال ہے کہ ہم راضی نہیں، اللہ کے دین پر راضی نہیں، اس میں پورے کے پورے داخل ہونے پر تیار نہیں ہے۔ تو فساد جو ہے وہ تو برپا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، قرآن کی آیت جو ہے بالکل واضح ہے۔ ولیکن لا، لیکن شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں فساد کی ہم پھر کہیں اور جڑیں تلاش کرتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے اندر ہیں، تو ہم فساد کی جڑیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے تو یہ فساد معاشرے میں ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے ایک حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو سچی بات بتائیں، آج ہم کتنی تعداد میں اللہ اور اس کے رسول سے احکامات سے منہ موڑ رہے ہیں؟ الا انہم ہم المفسدون، یہ فسادی ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح کے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی مخلص مومنوں کی طرح تم یعنی اپنے ایمان کی تکمیل کرو جس طرح کہ اور لوگ خلوص سے ایمان لائے ہیں۔ اے منافقوں، اے زبانی دعوی ایمان کرنے والوں، حقیقی مومن بن جاؤ۔ آمنو کما آمن الناس، جس طرح کہ اور لوگوں نے خلوص سے ایمان اور وہ دل و جان سے آمادہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ، تو اس طریقے سے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ بے وقوف سمجھتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کو ترجیح نہیں قرار دیتے، جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ منافق جو ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، تو ان کو یہ لوگ بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح کہ یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ یہ تو بے وقوف ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بے وقوف جو ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یہ تو خود ہی بے وقوف ہیں۔ انہم ہم الصفا، اللہ جان لو، انہم ہم الصفا، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ بے وقوف کون ہے۔ حاضرین، میں یعنی اس بات پہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ عقل اور یعنی ہوشیاری جو ہے، یہ تھوڑے سے پیمانے بدل جاتے ہیں۔
ہوشیاری کے اور بے وقوفی کے پیمانے، ترجیحات جب بدل جاتی ہے نا تو پھر وہ پیمانوں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ مومن کا مقصود و محبوب ایک اللہ ہے، آخرت کی زندگی، آخرت کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، اور دنیاوی مفادات کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ تو تھوڑا سا بات سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، جب آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں تو آپ کے معیارات بھی بدل جاتے ہیں، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی ترجیح مقرر کرتے ہیں۔ اللہ، مومن کی زندگی کا مقصود اللہ، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے مومن۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ مومن اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، وقف کر دیتا ہے اپنے آپ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا سر اللہ کے سامنے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے۔ اخلاص فی الدین مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، دیکھو زندگی گزارنے کا طریقہ تو اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ ہی کے لیے زندگی گزارو، اللہ ہی کے دین قبول کر لو۔ تو جو لوگ اللہ کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر تو وہ ظاہری دنیا کو تو مفادات کو جب وقت آتا ہے تو لات مار دیتے ہیں۔ اللہ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن۔ ہمارے شیخ ہمیں ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، اگر ایک دوست کے راستے میں اگر ایک چیز بت بن کے کھڑی ہو جائے، عاشقان را بت شکن باید شدن، عاشق جو ہیں بت شکن بن جاتے ہیں، اس بت کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس گھرانے میں پیدا ہوئے تو ان کے والد جو تھے وہ تو بتگر تھے، بتوں کو تراشا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس والد کو انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ بھئی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو گمراہی میں پڑے ہوئے۔ والد سے انہوں نے ٹکر لے لی، سلام علیک، سلام آپ پر، سلام رخصت۔ تو پھر قوم سے انہوں نے ٹکر لی، من حیث القوم، جن بتوں کی عبادت کرتی تھی وہ من حیث القوم انہوں نے ٹکر لے لی، بادشاہ وقت سے انہوں نے ٹکر لے لی۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ بھئی باز آ جاؤ اپنے اس عقیدے سے، انہوں نے کہا نہیں میں باز نہیں آ سکتا۔ تو فرعون وقت نے ایک لکڑی کا الاؤ تیار کیا، ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا جان حاضر ہے، میں الاؤ میں کود جاؤں گا لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو الاؤ میں کود گئے، وہ الاؤ میں پھینک دیا گیا وہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز جو ہے بت بن کے، جو چیز بھی بت بنی اللہ کی راہ میں انہوں نے اسے قربان کر دیا، جان کو آگ میں ڈال دیا، لیکن کیا آگ نے انہیں جلا دیا؟ نہیں۔ اس کے بعد جو تھی اپنے قوم کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور انی ذاہب الی ربی سیہدین،
ایک ان کا جو بھتیجا تھا وہ ان پر ایمان لے آیا، فآمن له لوط وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ جو حالات آئے، بیوی کو انہوں نے اللہ کے حکم پہ ریگستان میں چھوڑ دیا، مکے کے ریگستان میں تپتے صحرا میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم پہ۔ پھر اللہ، یہ تو باقی ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ پھر جب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوا، تھوڑا سا محبوب اولاد جو ہے جب بڑی ہوئی، فلما بلغ معه السعی قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب بچہ بڑا ہوا، خواب دیکھا کہ بچے کو میں ذبح کر رہا ہوں، بچے کو خواب بتایا کہ بیٹے میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھو تم کیا کہتے ہو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو حکم ہے وہ کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ تو آمادہ ہو گئے دونوں باپ بیٹے، ایک ذبح ہونے کو، دوسرا ذبح کرنے کو۔ باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا۔ اللہ، تو یہ دیکھیں، یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہمارے لیے، اور ہمیں ایک راہ عمل بتا دی کہ بھئی جو چیز اللہ کے حکم کی راہ میں بت بنتی ہے اس بت کو گرا دو۔ اللہ اکبر۔ تو بے وقوف تو ہوتے ہیں وہ لوگ، بے وقوف عام لوگوں کی نظر میں وہ بے وقوف ہوتے ہیں جو اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، جن کا اللہ محبوب ہوتا ہے، تو وہ عام لوگوں کی نظر میں وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں اور وہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ صرف وہ، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بس وہی ایک مثال تھی، اور وہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے قربانیاں دیں، ہم تو نہیں دے سکتے۔ یہ بات اور یہ سوچ غلط ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے، پیغمبر نمونہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، اس کے طریقے کی پیروی کرو، اور وہ حنیف تھے، یکسو تھے۔ تو جو شخص یکسو ہونا چاہتا ہے یا ہوتا ہے تو اور لوگوں کی نظر میں وہ بے وقوف بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا، مشرک، مکے کی زندگی میں، اور حضرت ابوبکر صدیق صاحب تجارت تھے اور صاحب مال تھے، تو اپنے مال کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ جو بھی غلام مسلمان ہوتا اس کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے، اور اس کو کافروں کے، مشرکوں کے مظالم سے بچا لیتے۔ حضرت بلال کی سب سے واضح مثال ہے کہ حضرت بلال کو انہوں نے خرید کے آزاد کر دیا ان کے آقا سے۔ تو ان کا ایک مشرک دوست تھا، وہ کہتا ہے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا، اپنا سارا مال جو ہے تم نے ضائع کر دیا، یہ جو غلام بھی دیکھتے ہو، جو بھی دیکھتے ہو، بس خرچ کرتے ہو اور مال پھینکتے رہتے ہو، بے وقوفی۔ تو بے وقوف تو ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کا محب ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور بے وقوف سمجھتے ہیں اسے۔ کیوں کہ مومن کا ایمان تو بالغیب ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب۔ یہ تو متقی وہ شخص ہے جو غیب پر ایمان لیتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ حاضرین، بن دیکھے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑی حقیقت ہے۔ والظاہر والباطن،
وہ باطن تو ہے لیکن ظاہر بھی ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ تو ظاہروں سے ظاہر ہے اور باطن سے باطن ہے، وہ ظاہر والباطن۔ لیکن یہ ہے کہ جو شخص، یہ میں نے آپ کو کہا کہ تصورات کی اور عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا یقین باطن پر ہے اور ہو گیا، آپ نے بنا لیا کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی مجھے تو وہی چاہیے، میں تو اسی کا عاشق ہوں، جو چیز نظر نہیں آ رہی۔ یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس پر بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، یہ یقین جاتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے جو ہم یقین نہ کریں اس ذات کو جو ظاہر ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میری نشانیاں تو تمہارے اندر موجود ہیں، تم دیکھتے نہیں۔ ومن آیاتہ منامکم فی اللیل والنہار ومن آیاتہ خلق السماوات والارض۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو بات اتنی تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن ہے لیکن ظاہر بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی تو۔ اللہ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ 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 اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے نور۔ اللہ، محمد اللہ کا نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے تو اللہ نے میرا نور پیدا کیا تھا۔ پہلا جو جلوہ ہوا تھا اللہ کا تو وہ تو نور محمد تھا۔ نور محمد موجود ہے ہم میں۔ وفیکم رسول، اور تم میں رسول کی ذات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے لیکن ظاہر بھی تو ہے۔ ہم تو ظاہر پہ ایمان لاتے ہیں، تو لے آؤ ظاہر پر ایمان، جو نظر آ رہا ہے اس کے خالق پر ایمان لے آؤ۔ فآمنوا خیر لکم۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں اور غیب پر ایمان لے آتے ہیں، تو جن لوگوں کا عقیدہ ظاہر پر نہیں ہوتا ان لوگوں کو یہ بے وقوف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خود ہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار شخص تم میں وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا، اس زندگی کے لیے تیاری کرے جو موت کے بعد ہوگی۔ یہ شخص بڑا ہوشیار ہے۔ الکیس، کیس کہتے ہیں زیرک، دانا، دانا ہے وہ شخص، ہوشیار ہے۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کو ہوشیار قرار دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو بے وقوف قرار دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دانا قرار دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اس پہ اور بات ہو سکتی ہے لیکن اتنا کافی ہے میرے خیال سے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کی ایمان لائے اور مخلص مومن، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح کے وہ بے وقوف ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا، الا مطلب جان لو، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں جو ان مومنوں کو بے وقوف قرار دے رہے ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں جنہوں نے عارضی مفاد کو ترجیح دے دی اخروی مفاد پہ۔
جنہوں نے ظاہر کو ترجیح دے دی باطن پر، یہ خود بے وقوف ہے۔ تو اتنا دیکھیں، ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو اسباق ہیں وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ آج بھی ہم اس شخص کو بے وقوف قرار دیتے ہیں جو اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لے، مکمل اللہ کی طرف موڑ لے، اللہ اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے۔ عام لوگ، آج کے عام لوگ اس کو بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بے وقوفی نہیں، یہ ہوشیاری ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنا من، تن، من، دھن سب کچھ وقف کر دیں، یہ بڑی ہوشیاری کی بات ہے۔ کیوں کہ کس کے لیے آپ وقف کر رہے ہیں؟ اللہ جو کہ بادشاہ ہے، جو کہ رب ہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ آقا ہے، جو کہ رحیم ہے، جو کہ رحمان ہے، جو کہ کریم ہے، جو کہ ستار ہے، جو کہ غفار ہے، اس کے لیے آپ اپنا سب کچھ وقف کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا فائدے کا سودا ہے۔ ہمارے شیخ جو ہے ایک مثال بیان کرتے تھے، سلطان سبکتگین کی، ایک غلام تھا اس کا، ایاز نام تھا اس کا۔ وہ غلام تھا، پھر بادشاہ نے اس کو اپنا منظور نظر بنا لیا، تو وہ بڑا، یعنی اپنے بادشاہ کا بڑا محب تھا، بہت چاہتا تھا بادشاہ کو، اور بادشاہ بھی اسے چاہتا تھا۔ تو بادشاہ کے جو دربار کے دیگر امراء تھے، وزراء تھے، امراء تھے، ان کو تھوڑی سی جیلسی ہوگی کہ بھئی ہم تو، یہ تو غلام ہے اور ہم تو اتنے اونچے اونچے خاندانوں کے ہیں، بادشاہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کو زیادہ قریب رکھتا ہے۔ تو بادشاہ کو وہ ان کی جیلسی پتہ لگ گئی، بات چیت میں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک دن ایسا کیا کہ دعوت کر دی، شاہی دعوت، اور دسترخوان بچ گئے، قالین بچ گئے، اور برتن قیمتی قیمتی ظروف لگا دیے گئے، کھانا سجا دیا گیا، قیمتی قیمتی ظروف ہوتے ہیں۔ دعوت کے بعد جو ہے بادشاہ نے سارے آواز دی کہ بھئی آج کی آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، دعوت کا اختتام ہے، لیکن آج اس دربار میں، اس جگہ پہ جو کچھ سامان موجود ہے، قیمتی ظروف ہیں، قالین ہے، آپ سب لوگ میری اجازت ہے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں۔ اس دربار میں جو کچھ موجود ہے وہ آپ کا ہوا۔ تو جب اعلان یہ سنا تو سارے لوگ، ظاہر ہے کہ قیمتی ظروف اور یہ ڈنر سیٹ اور وغیرہ، یہ کون نہیں لینا، قیمتی قالین جو ہے کون نہیں لینا چاہتا۔ تو حسب توفیق جو ہے سب لوگ مصروف ہو گئے سامان کو لپیٹنے کے لیے، بھئی اپنے خادموں کو، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ خادم بھی آئے ہوئے تھے، خادموں کا کہا کہ بھئی چلو لے جاؤ۔ ایاز جو تھا وہ بادشاہ سے جا کے لپٹ گیا، اور بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ بھئی میں نے اجازت دی ہے، تم یہ سامان وغیرہ کیوں نہیں سمیٹ رہے، لے لو تم جو لینا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے، ایاز نے بادشاہ سے کہا کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ اس دربار میں جو کچھ ہے آپ جو لے سکتے ہیں وہ لے لیں، تو اس دربار میں تو آپ بھی موجود ہیں، مجھے تو آپ چاہیے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں نے آپ کو پسند کر لیا، بس میرے لیے آپ کافی ہے۔ بادشاہ نے آواز دی امراء کو، بیٹھو بیٹھو بھائی، میری بات سنو۔ ایاز ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بھائی میں نے آج دعوت کی، اعلان کیا کہ بھئی جو آپ چاہتے ہیں لے جائیں، آپ لوگ سامان وغیرہ برتن سمیٹنے لگے، یہ ایاز آیا مجھ سے لپٹ گیا اور یہ کہہ رہا ہے
یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے تو آپ ہی چاہیے. تو آپ جو اس سے جیلسی کرتے تھے تو آج میں نے یعنی عملاً اس کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ میری اس سے محبت کی یہ وجہ ہے کہ یہ صرف مجھے چاہتا ہے اور اس کو میرے خزانوں مال دولت سے کچھ رغبت نہیں ہے. مجھے چاہتا ہے تو میں بھی ظاہر ہے مجھے چاہتا ہے. تو بادشاہ جو تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. عزیزان گرامی، کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بکھرے پڑے ہیں. یہ ساری جو تخلیقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں. یہ خوبصورت شکلیں، عورتیں، لڑکے، مرد، جو بھی خوبصورت شکلیں ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ بیٹے، سونے چاندی کے سونا کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ڈھیر کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کس کی تخلیقات ہے؟ جس پہ ہم ریجھے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے دل دیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا میرے پاس خزانہ موجود نہ ہو. تو سارے خزانوں کا، تمام قوتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. پھر وہ رب بھی ہے، حقیقی رب ہے، پالنے والا ہے، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، آپ کا خیال رکھنے والا ہے، آپ کی ضروریات دیکھ رہا ہے، آپ کی باتیں سن رہا ہے، سب چیز سے واقف ہے. اور اس نے اپنے خزانے آپ پہ لٹائے بھی ہیں. اپنی نعمتوں کو آپ شمار کریں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کے ارد گرد ہیں. آپ جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں اس میں آکسیجن موجود ہے، اور آکسیجن آ رہی ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں. آکسیجن آپ استعمال کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں. آپ اس کے خزانوں سے متمتع ہو رہے ہیں، تمام خزانوں سے. آپ ان کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس کا احاطہ نہ کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار. بے شک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر. کفار، بہت زیادہ ناشکرا ہے. یعنی نعمتوں کو بیجا استعمال کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ تو ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ بے وقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے. تو اس بات کو، یعنی بے وقوف وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں. بے وقوف وہ ہے جو اپنے اللہ کو بھول چکا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے اس نے. بہرحال وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی سی تشنہ رہتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو اگر ہم منتخب کر لیں اپنے تمام آرزوؤں کی امید کے لیے، اللہ، تو پھر من لہ المولا فلہ الکل. جس کا مولا ہو جائے تو اس کے لیے تو سب کچھ ہے. ہمارے شیخ جو ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو عزیزان گرامی، کچھ ایسے ہی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں
کہ اللہ سے رابطہ توڑنے میں ہم اپنی عافیت محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے گا، ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا، تو یہ شخص بے وقوف نہیں ہے؟ اگر وہ اپنے مالک کو بھلا کر دنیا کو اپنا مقصود بنا لے، کتنا بے وقوف شخص ہے، کتنا بے وقوف شخص ہے جو اللہ کو نظر انداز کر کے اللہ سے توقع نہ رکھے اور مخلوق سے توقعات رکھے کہ یہ میرے کام آ جائیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے، سورہ یاسین کا مضمون ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود گھڑ لیے تاکہ وہ ان کی امداد کریں، وہ ان کے کام آئیں۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، ان کی کوئی امداد نہیں کر سکتے، وہ معبودان باطن کی کوئی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا قیامت کے دن وہ کہاں ہے، وہ میرے وہ شریک جو تم لوگ مجھ کو میرا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ این شرکائی قالوا ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے۔ پھر اس وقت آپ تو جواب دے دیں گے بھئی وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کون ہے، کہاں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، آپ خود اپنے کام آئیں گے اگر آ سکے، آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے، کوئی اور آپ کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اللہ فیصلہ جو ہے اللہ کے ہاں ہوگا۔ تو بے وقوف ہے وہ شخص جو زندگی ظاہر کے لیے گزار دے اور آخرت کو ترجیح نہ دے، وہ شخص بے وقوف ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ بے وقوف ہیں، جان لو، خبردار، الا جان لو، انہم ہم السفہاء، یہ لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ ہم عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے یہ جان نہیں پا رہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ تمام قوتوں طاقتوں کا مالک کون ہے، ہم یہ جان نہیں پا رہے، جبھی تو معبودان باطل سے توقعات رکھتے ہیں، جبھی تو پیسے پہ اعتماد کرتے ہیں، جبھی تو ظاہر پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بے وقوفی کی علامات ہیں، اس کو جان لینا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، عذاب۔ کاش کہ یہ دیکھ لیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ یہ ظالم دیکھ لیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب ان کو عذاب کے سامنے وہ پہنچا دیے جائیں گے تو وہ جان لیں گے اور مان لیں گے کہ ان القوت للہ جميعا، کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے اور اللہ تو شدید عذاب دینے والے ہیں۔ آج بھی عزیزان گرامی قوت ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ایسی ذات کہ وہ تکلیف تم سے ہٹا دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں کہ وہ خیر تم سے روک لے۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اب بھی ساری قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو ہم تسلیم کر لیں،
اللہ کی قوت اس وقت بھی حاضر ہے. سورج کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ نہیں ہمارے سر پہ؟ یہ کن ہاتھوں میں بنا ہے؟ کون سی طاقت اس کو روشن رکھ رہی ہے؟ ایسی بے شمار قوتیں آپ کے سامنے ہیں. ان القوت للہ جمیعا. تو بے وقوف ہے وہ شخص جو ایسا نہیں محسوس کر پا رہا. بے وقوف ہے وہ شخص جو ظاہر پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ پر اعتماد نہیں کرتا. حالانکہ مومن وہ تو اللہ ہی پہ اعتماد کرتے ہیں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو اگر تم مومن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.